صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اتوار سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا بڑا احسان تھا اس کے متعلق میں سمجھا رہا تھا. معراج والا ایک بڑا خوشی کا موقع تھا. ایسا موقع کسی کو نہیں ملا، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی مقرب نبی اور رسول کو. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو نصیب کیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا ہوگا. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن تعجب کی بات کہوں، جتنا اونچا مقام اتنی ہی زیادہ ابدیت آپ کے اندر تھی. یہی اصل ہے. آدمی جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا اس کو اٹھاتا ہے. من توضع للہ رفعہ، اللہ کے لیے توازی تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت کو خاک نہیں کرتا. ناک اونچی کر، اونچی مت رکھو. اللہ کو بالکل پسند، ایک لمحے کے لیے پسند. سب سے بڑا بس بغیر زندہ تمہیں کہنا چاہتا ہوں، بڑی تفصیلیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں مختصر سمجھاؤں، مجھے آگے چلنا ہے. انسان کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی خوبی ہے میں تو یہ دعا کرتا ہوں اپنے اور آپ کے لیے بھی، اللہ جس ابدیت سے خوش ہوتا ہے وہ ابدیت کی صفت ہمیں واقعیت دنیا آخرت کی عزتیں ملے گی. میں گارنٹی کے ساتھ میں لکھ دوں آپ کے لوہے کی پٹری پر لکھا، اس پر عمل کر کے دیکھا. جھکاؤ اپنے آپ کو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت خاک میں ملتی ہوئی نظر آتی، کوئی غرض کی بات نہیں. اللہ کے لیے جھکاؤ، چاہے لوگ مجھے یوں کہیں. جھک گئے آپ ان کے سامنے، آپ نے پہلے بلا لیا. کیوں بلایا آپ نے؟ اللہ کے لیے میں نے بلایا. میں نے اپنی نیچی وہ نہیں بلاتا، میں کیوں بلاؤں؟ اس کا
سلام نہیں کرتا میں کیوں سلام کروں؟ اس کو اونچی بولتے ہیں، اس نے اونچی رکھی تو میں بھی اونچی رکھا، میں کیوں؟ یہ محاورہ ہے، ناک نیچی اور ناک اونچی، محاورہ ہے۔ اللہ کے لیے چھپ کیسے اللہ اس سے زیادہ گارنٹی ہے، اس بات وعدہ ہے، اللہ وعدہ کیا۔ ارے سامنے والے کا قصور پھر بھی معاف کرو، پھر بھی اپنے آپ کو چھپا دیا، یہ تو اللہ کو کتنا پسند ہے بیان نہیں کتنا پسند۔ یہ دولت جس کو مل گئی پورا دین اس کو مل، یہ معاف کرنا اپنے آپ کو چھپانا، جینا سے پاک۔ یہ دولتیں ملتی ہیں اللہ والا کی صحبت میں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں ایک بات مجھے ملی اور یہی ملا کرتی ہے، سینہ سینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس کا سینہ سینے سے پاک ہوگا دنیا میں چلتا ہے لیکن وہ جنتی۔ حدیث ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ میں گارنٹی والی کہتا ہوں 100%۔ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے، حدیثوں میں ہے یہ باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس یا وہ ماں کیسی ہوگی، حضرت انس جنہوں نے اپنے بچے کو وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس کی اماں نے 10 سال کے تھے، مدینہ پاک جیسے ہی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وقف، یا رسول اللہ یہ بچہ تمہارا، کیونکہ بچہ ہے نابالغ ہے تو گھر میں آتا جاتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھے گا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے ام سلیم نے، امی کا نام ام سلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم سے بھی بڑی محبت ہے، وہ رضائی خالہ جیسی ہوتی تھی، اس لیے محرم میں سے تھی، یاد رکھنا، یہ بھی میں ضمن کہتا ہوں کسی کو اشکال نہ ہو، رشتے داروں سے محبت کیسی محبت تھی معلوم؟ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا قیلولہ ام سلیم کے گھر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں 10 منٹ کی قیلولہ کر لیا کرو مسلمان، معمولی مت سمجھا۔ دکان میں بھی پیچھے کوئی ایسی جگہ بناؤ، لیٹ جایا کرو، اتنے دیر کسی اور کو بٹھاؤ کرنے کو، پھر اس کو کہو کہ تم 10 منٹ لے جاؤ میں بیٹھتا ہوں، لیکن سنت زندہ کرو۔ قیلولہ اس میں ہمارا آرام ہے۔ آپ کو پتا ہے شیخ مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی 1000 سال عبادت کرتا ہے نفلی، اس سے افضل دوپہر کا قیلولہ تو وجہ کیا؟ وہ نفلی عبادت اپنی طرف سے ہے اور یہ قیلولہ سنت ہے آقا۔ اس لیے فضیلت کے مسلمانوں آج کل کی دنیا میں ہماری سنتیں چھڑوا دی، اس کے بجائے صبح میں سو دیتے ہیں، فجر میں، جو سونا بڑا خطرناک ہے۔ نماز پڑھ کے سو جاؤ، اتنا شاید 24 گھنٹے میں سب سے بہترین اور افضل اور سہانا کوئی وقت ہے تو صبح 7 سے لے کر 10۔
نہیں سمجھ میں آئے گی میری بات، کر کے دیکھو عمل، تب مزہ آئے گا. سب چیزیں چھوٹ سکتی ہے لیکن یہ نہیں چھوٹ سکے گا جب اس کا تم نے مزہ چکھ دیا. ایسا مزہ رکھا ہے اللہ نے. ذکر کا ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے، ایسے وقت میں آدمی سویا ہے. میرے پاس افسوس کے الفاظ جو فجر میں سوئے. آپ سب کو میں کہتا ہوں کسی کی عادت کو فجر میں سونے کی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ سونا. آپ جب اتنی محبت سے میری مجلس میں آپ آتے ہو تو اتنا تو میرا خیال کر لو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے. یہ مجھ سے نہیں سنا جاتا. جو آدمی فجر غائب کر دے مجھ سے نہیں سنا جاتا، برداشت نہیں مجھ سے. پھر وہ شکایت کرے کہ مولانا تکلیف ہے روزی میں، بچہ میں. مجھے نہ کرے ہوگی حدیث میں نوز صبح کا سونا، صبح صادق سے لے کر من طلوع الشمس الى طلوع الشمس یمنع الرزق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو صبح صادق سے لے کر طلوع الشمس تک سوتا ہے اللہ روزی بند کر دے. روزی کے دروازے بند برکاتہم کبھی نہ کبھی چھین لے. یہ روزی پریشانیوں کا، بیماریوں کا، تکالیف کا، بلاؤں کا سبب بنے گا، گناہوں کا، فتنوں کا سبب بنے گا، اور روزی کے بند ہونے کا سبب بنے گا. یہ سونا معمولی مسئلہ بھولنے سے بھی رضا نہیں ہے. جلدی اذان کے وقت تو اٹھو اللہ کے واسطے، آ کے یاسین بولو. پورا دن آپ کا سہولت کے ساتھ چلے، پورے دن اللہ روزی کا مستحسن حدیث نہیں، اور 10 قرآن کا ثواب تو الگ سے ملا. قسم کھا کے میں کہتا ہوں مرنے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ نہیں. قبر میں سونے والوں کو پوچھو یا اللہ اس سونے کی بنا پر تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھ کی، آج ہم سوتے ہی سوتے ہیں. کاش کہ دنیا میں سونا کم کیا. جاگنا ہو جاگ لے، اپنا کے سایہ کرے. تک سوتا رہے گا خواب کے سایہ کرے. کیا بات کا اصول تھک جائیں گے، عاجزی جائیں گے اللہ سے. بس کیا بہت ہو گئے نہیں ہو. جو یہاں جاگا ہوگا اس کو پوچھو قبر میں کیا مزہ آ رہا ہے. جنت تو بعد میں ملے گی، جنت کے مزے یہیں سے شروع. حدیث میں قبر خود کہتی ہے یہ اللہ کے بندے تو میرا سلوک دیکھے گی، کیسا میں سلوک کرتی ہوں تیرے ساتھ، تو خوش ہو تیرا کیسا استقبال کرتی ہو، تو خوش ہو. دنیا کو یاد بھی نہیں کرے اتنا اچھا سلوک تیرے ساتھ. اصل مانو مرنا ہے اسے. کبھی نہ کبھی مجھے پتا نہیں کہ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتا ہوں. ہر وقت تیار کرو، ہر وقت. تو شیخ مجدد الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا. ہاں تو وہ
میں سمجھا رہا تھا، یہ بیچ میں بات شروع ہو گئی تھی، اسی میں مجلس ہو جاتی، پھر آ جاتا ہوں واپس. یہ جو ابدیت ہے اللہ کو اتنی پسند ہے. ہاں چلو یہ بات کہاں سے آئی پتا؟ چلو اللہ نے پھر ڈالی دل میں میں پوری کر. سلیم آپ بھی مجھے یاد دلایا تھا. حضرت انس کی اماں محرم تھی اللہ کے رسول. کیوں یہ مسئلہ اٹھایا ہے؟ دو عورتیں کہ جن کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، ایک حرام اور دوسری سلیم. یہ دونوں رضائی خالائیں تھیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. ماں جیسا خالہ جیسی کوئی پردہ نہیں. حضرت سلیم تو ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، بستر بچھا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. قیلولہ اور قیلولہ کی بات چلی نہیں تو قیلولہ کر لیا کرو 10 منٹ، بہت فرق پڑے گا، بہت فوائد ہے. آج کل اس پر ریسرچ ہو رہا ہے. قیلولہ غیر تحقیق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا قیلولہ میں جو فائدہ ہے وہ فائدہ کسی ٹوائلٹ میں بھی نہیں. کتنی جگہوں میں قیلولہ کمپلسری 11 بجے ضروری. اب مسلمان 10 بجے اٹھتا ہے، پھر کہاں سے قیلولہ کرے؟ حکومتیں جو رہی نہیں پتا. ایک مختصر بات ہے، جس وقت یہ دلی کا تخت ہے نا بہادر شاہ ظفر، تو انگریز لوگ تو صبح سویرے اٹھ گئے تھے، ناشتے سے سب فارغ ہو رہے تھے اور فجر سے پہلے تو ایکسرسائز کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں یہ بادشاہ اور جتنے بھی بڑے مالدار تھے نا وزیر اور نواب رات کو 2-3 بجے سوئے تھے. محفل تھی عیاشی. جب 9 بجے پہنچے نا تخت پر تو وہ تو سب سناتے وخراتے کی نیند میں تھے. سب کو اٹھائے نکلو یہاں سے. کیسا لگا ہوگا بتاؤ تو. وہ تو فریش تھے. 7 بجے تو ناشتہ ہو گیا تھا انگریز کا. ہمارا ناشتہ 11 بجے ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا 4 بجے ہوتا تھا، عشاء کا کھانا 11 بجے ہوتا تھا. اور ان کا اب بتائیں آپ کو تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، ان کا صبح کا ناشتہ 7 بجے، دوپہر کا کھانا 12 بجے اور رات کا کھانا 7 بجے. ہمارے یہاں رات کا کھانا 7 بجے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. 7 بجے کھانا مغرب کے بعد مغرب کو ہے. اور سونے کا بھی معلوم 8-9 بجے تو سو جاتے ہیں اور اٹھنا 4 بجے شروع کام. اور ہمارے یہاں 4 بجے تو ابھی نیوز شروع ہوئی، 2-3 بجے تو سوئے. اب اٹھیں گے تو بتاؤ 10-11 بجے. 11 بجے تو واش ہوں گے، فریش ہوں گے. کہاں گے؟ واش روم فریش واش. اور پھر ناشتہ 12 بجے، پھر لنچ. یہ بولتے ہیں کھانا لنچ ڈنر لنچ. یہ ہو گیا ہمارے اسی میں حکومت ہے. ابھی بھی آج نہیں. ہاں تو ان میں سلیم کبھی کیا کیا کرتی تھی معلوم؟ گرمی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ. دیکھو ہر بات میں سبق لینا. جتنی میں نے باتیں کری وقت ضائع مت سمجھنا. ہفتے میں ایک تو مجلس ہوتی ہے. اور میں سلیم جب گرمی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک ہوتی، پیشانی ایک شیشی لائی اور اس میں وہ پسینے کے قطرے جمع کرتی. ایک مرتبہ آنکھ مبارک کھل گئی، کھلتے ہی مسکرائے. میں سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کا پسینہ جمع. کیوں؟ پسینے میں کیسی خوشی.
ہماری جو دوسری خوشبوئیں آتی ہے اس میں ایک قطرہ ملا دیتے ہیں تو وہ خوشبو دوبارہ ہوتی ہے، اور وہ خوشبو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو لگاتے ہیں. آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک قطرے کی قیمت پوری دنیا کی دولت نہیں چلا سکتی. بدن مبارک سے نکلا ہوا قطرہ ہے. میں نے گزشتہ کہا تھا اگر آپ کو پتا ہو تو خون کا ایک قطرہ غزوہ احد میں جو نکلا، حضرت حسین جیسے پوری دنیا بھر جائے اور سب کو شہید کر دیا جائے، سب بھی پوری دنیا کے حسین جیسے خون کی دریا اور نالیاں بہ جائے، پھر بھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خون کے قطرے کا بدلہ اور مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا کوئی دم نہیں بناتا. میں نے کہا تھا نہیں سب پروپیگنڈا ہے. تو حضرت انس ان کے لڑکے تھے، ان کے اسٹوڈنٹ، حضرت مالک ان کے ابا کا نام تھا. پھر ان میں اسٹوڈنٹ نے نکاح کر لیا دوسرے سال. ہمارے یہاں تو بہت ہار کی بات ہے بیوہ کے ساتھ، مطلقہ کے ساتھ. وہاں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. ذرا بیوہ ہوئی عدت پوری فوراً نکاح، مطلقہ ہوئی عدت پوری فوراً نکاح. آج کل تو بیچاری بچیاں اور اتنی پریشان ہو جائے پھر نکاح. کتنی بیچاری عورتوں کا فون آتا ہے کہ مولانا کوئی اچھا رشتہ ہو تو ذرا دیکھنا. روتی ہے. آپ کو کیا پتا میرے کو کیسے کیسے فون آتے ہیں عورتوں کے، روتی ہے. مولانا کوئی کیا کریں گے، کیا رونا ہو آپ کے ساتھ. تو ہاں اصل بات سن لو، یہ تو بیچ میں سب باتیں نہیں آتی. تو انس بچے تھے. انس سے کہا کہ انس اے میرے منع یا بنیا اے میرے بیٹے منا، چھوٹا سا ایک کام کر ہے، ایک کس کام کر. کیا ہونا ہے معلوم؟ صبح میں اٹھے تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینا نہ ہو، اور جب شام کو سوئے تو اس حالت میں سونا کہ تیرے سینے میں کسی کا کینا نہ ہو. بس ایک کام کر لینا زندگی میں. جو ایسا کرے گا کہ میری سنت ہے اور میری یہ سنت زندہ کرے گا اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ جنت ہے. صرف ایک سنت کہے سینہ پینے سے کام. ہر ایک بعد میں اپنے سینے کو ذرا دیکھ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، کھنگا لے، تفتیش کرے کہ میرے سینے میں ہے کسی کا کینہ، کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کے بارے میں میل بغض ہے، عداوت ہے، کسی کے بارے میں میں برا سوچتا ہوں، بدخواہ ہوں میں کسی کے بارے میں. ذرا سوچ لینا تو سمجھ لینا سینہ آپ کا پاک نہیں ہے. آپ بہت بڑی فضیلت ہے. چلو یہ سب بیچ میں باتیں ہیں، اس پر بات چل جائے گی تو اس میں اپنا وقت ہو جائے گا. تو کیا فرمایا معلوم؟ اب دیجیے وہ بات میں کہتا ہوں مختصر فلاحی میں چلتا ہے. کتنا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی ابدیت آپ کو پتا ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے بنا؟ یہ دو ہاتھ ہیں نا بغل میں اس طرح ایسے، اور دو زانوں بیٹھ جاتے تھے. قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، اور یہ جو
کوہنی ہے نہیں ران پر دیکھنے کے لیے اس طرح اللہ کی رسول اس طرح پہ آپ بیٹھک تو ذرا سوچو. میں نے آپ کو بتایا کبھی سنت زندہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی ایسا بیٹھا کرو. اور عشاء بعد کیسا بیٹھتے تھے معلوم اللہ کے رسول. یہ سب میں سنتیں بتا رہا ہوں. کیسا بیٹھتے تھے معلوم. یہ دو پیروں کو کھڑا کرتے تھے ایسا بیٹھا کرو. سنت زندہ کرنا. میں نے دونوں بیٹھک بتایا. کتنی حدیثوں میں ہے کتنی دیر تک بیٹھے رہتے. کتنا بڑا آدمی. 5 صحابہ تو فرماتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کانپ اٹھتا تھا بدن کے. اتنا بڑا اور کیسے بیٹھے ہیں توازو. غلام جیسا. غلام جو کہتا ہے آقا کے سامنے ایسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہے. وہ خود بیٹھتے ہیں. اوپر دونوں قدم اٹھانے کو ایسے غلام کی طرح خود فرماتے میں تو غلام کی طرح. اب اندازہ لگا جس کو اتنا اونچا مرتبہ ملے جس کو اتنا زیادہ قرب ملے اور کس طرح بادشاہوں کے بادشاہ کا شہنشاہ کا مالک الملوک کا یعنی دنیا کا معمولی کلیکٹر میئر منسٹر اس کا اگر کسی کو قرب ملتا ہے تو اس کا دماغ آسمانوں میں اڑنے لگتا ہے. دماغ کا پارا اور نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یہ دنیا کا. تو یہ تو مالک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ اور حقیقی بادشاہ حقیقی مالک اور خالق اس کا قرب ملا. اب آپ بتاؤ تو کیا دل میں آنا چاہیے. جتنا قرب ملا اتنی ابدیت میں اضافہ ہوا. اب اندازہ لگاؤ اس کو اللہ نے کلام مجید میں بھی بیان فرمایا. ابدن کا لفظ فرمایا. کوئی دوسرا لفظ بس نہیں بیان فرمایا. عبدن فرمایا. عبدن یہ ہے میرا صحیح معنی. ارے مسلمانوں ایک بات میں آپ سے کہوں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ اگر کسی کو کہتے کہ یہ ہے میرا بندہ کمال کس میں ہے اللہ کا. تو ہمارے آقا کو اللہ نے کہا میرا بندہ ہے کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے. اللہ مجھے کہہ دے گا تو میرا بندہ ہے. وہ اس سے بڑا ایوارڈ میرے لیے کوئی نہیں. یہ جو اللہ کی طرف سے جو بشارت آ جا رہے ہیں ہم نہیں بولتے بچوں کے بعد 5 بچے کئی صحیح معنوں میں میرا بچہ صحیح ہے. دوسری بھی ہے لیکن یہ ہے صحیح. کیا مطلب اس کا. یہ میرا فرما بردار مفتی ہے جو میں چاہتا ہوں کیسا ہے. تو یہ میرا بندہ مطلب کیا جو میں چاہتا ہوں ابدیت وہ اس کے اندر ہے. دنیا آخرت کی عزتیں ملے گی مسلمانوں ابدیت میں. یہ عبادت کیا ہے ابدیت کی. قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں عبادت بچا لاؤ دنیا آخرت کی عزتیں مل جائے. آج مسلمانوں نے ایک جو سہارا تھا نماز کا وہ بھی چھوڑ دی. نماز کے تو آ جاؤ دیکھو مکمل 100% کیا حال ہوتا ہے دنیا کا. دنیا آخرت میں عزت نہ ملے تو مجھے اپنا غلام بنا. میں لکھ دوں آپ کو یہ بات مہر کے ساتھ. ایک واقعہ یاد آیا سنا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ
بادشاہ چھوڑ دیں، عبادت کے لیے فارغ ہوئے. اس سے ایک بیچ میں آپ کو سبق بوجھ نکالتا ہوں. آپ اندازہ لگاؤ ان کو ابدیت اور عبادت میں کتنا لطف مزہ آتا ہوگا کہ بادشاہت میں وہ مزہ نہیں آیا ان کو. بادشاہت چھوڑ دی ابدیت عبادت کی. اتنی بات سمجھے. ایک آدمی ملا، انہوں نے پوچھا ابراہیم آپ کو تو بڑی اللہ کی معرفت ہے، یہ معرفت کیسے حاصل؟ ابراہیم میرا ہم نے کیا جواب دیا؟ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس بڑی زبردست کتاب ہے. ابلیس کس طرح آدمی کو گناہوں میں وسوسے کے اندر مبتلا کرتا ہے، وہ ساری چیزیں عجیب و غریب انداز میں واقعات کی شکل میں اور عجیب علوم ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں یہ واقعہ ہے. کیا فرمایا ہمارا حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے اللہ کی معرفت ایک راہب سے ملی. راہب کس سے کہتے ہیں معلوم؟ جو عیسائی نصرانی ہو، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا، بس نہیں شادی، نہیں گھر بار، نہیں کاروبار، نہیں رشتے دار، 24 گھنٹہ عبادت بس. رہبانیت کس کو بولتے؟ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. رہبانیت یا رہبانیت فی الاسلام حدیث ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہ تو مسئلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب معمولی مسئلہ مت ایک مجلس میں کتنے مسئلے آ جاتے ہیں، کتنے حدیثیں آ جاتی ہیں، کتنے باتیں آ جاتی ہیں. یہ سب قیامت کے لیے پتہ چلے گا. ثواب کی ذخیرہ لے کر آپ اٹھ رہے ہیں. معمولی مت سمجھنا، یہ تو آپ کو انداز نہیں آتا. آپ بعد میں سوچیں نا تو کتنے مسائل کا آپ کو علم ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا معلوم کہ راہب سے مجھے یہ معرفت حاصل. تو پوچھا تو کیسے؟ اب سنو، وہ مختصر میں آپ کو سنا تو آگے چلتا ہوں. کام کی بات ہے اس لیے مجھے یاد آئی ہے. کیا بولنے والا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، جنگل تھا، ویران جگہ، اس کو جنگل بولتے ہیں. جہاں آبادی نہ ہو، جہاں منگل نہ ہو، اس کو بولتے ہیں جنگل. تو میں نے ایک عمارت دیکھی، میں وہاں پہنچا. ایک راہب کی عبادت میں مشغول تھا. تو میں حیرت میں پڑ گیا، اتنا دور مکان بھی کچھ ہے، کچھ ہے بھی نہیں، کھانے پینے کا سامان ایکسٹرا، یہ کیسے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم ان کو جب دیکھا نہیں تو ایسا تھا، ہڈیاں نظر آتی تھی. اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہار پنجر تھا، ایسا تھا. ابراہیم نے پوچھا تیری حالت یہ کیسے ہوئی ہے؟ تو کہا میں بہت مجاہدہ کرتا ہوں. کہ کیسا مجاہدہ؟ کھاتی بھی ہوتے کہ ہاں 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ ایک چنے کا دانہ چبا لیتا ہوں. اور یہ میرا معمول 70 سال سے 70 ایئرس سے ہے. میرا 70 سال سے ایک چنے کا دانہ بس. ابراہیم نے پوچھا اتنا زیادہ مجاہدہ کیوں کرتا؟ تو کیا بتایا ہمارا؟ اس سامنے دیکھو میرا گرجا ہے خاص. یہاں دیکھا کیا ہے کہ یہ جو گرجا ہے نا، سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ آس پاس والے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ سب آتے ہیں، میرے گرجا کا طواف کرتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور میری عزت افزائی کرتے ہیں. تو یہ مجھے بہت پسند ہے. تو اس عزت افزائی کے لیے سارا مجاہدہ میں کرتا ہوں. پانی پیو دیں اللہ کے لیے نہیں، عزت کے لیے. مسلمانوں دنیا کی عزت کے خاطر کام مت کرو، مخلوق کی خدمت کرو اس لیے نہیں کہ میری عزت اس کے دل میں آئے، نہ اللہ کے لیے کرو. کون ملے گا؟ اللہ عزت بھی دے گا، ثواب بھی دے گا. اور اس میں عزت بھی نہیں ملے گی، ثواب سے معلوم. خسرت دنیا والآخرہ،
دنیا آخرت دونوں جہاں میں خسارہ نقصان اللہ کے لیے کیا کرو. یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے, یہ بھی سمجھنا, یہ تو میں نے بات کہی ہے. ہاں اس لیے میں کرتا ہوں اور آپ کو بتائیں. اور کیا کہا معلوم, اس کے خاطر میں مجاہدہ کرتا ہوں. لیکن یہ حنیفی ابراہیم کو کیا کہا, یہ حنیفی اس صحیح دین پر چلنے والے حنیفی کا مانا. آپ کا دین بالکل صحیح ہے, وہ جانتا تھا. میں عزت کے خاطر نہیں آتا اسلام میں, ورنہ میری عزت کو پانی پھر جانے گا. یہ کہا آپ صحیح مذہب پر ہو, اس نے کیا کہا, یہ حنیفی. میں نے تو سال کی اس ایک گھڑی کے خاطر کہ اس میں میری عزت ہوتی ہے, میں نے اپنی زندگی برباد کر دی. تو ابراہیم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی, تو اس ایک گھڑی کو دنیا کے خاطر کہیں ایسا نہ ہونا میرے جیسے میں نے آخرت بھی برباد کر دی, دنیا بھی برباد کر دی, تو دنیا کی اس گھڑی کے خاطر آخرت کو برباد نہ کرنا. کیا عجیب بات, آنکھیں کھل جائے ایسی بات نہیں. مجھے کتنی عزت ملی, آپ کو بھی عزت ملے گی آخرت میں. اس دنیا کی عزت کے خاطر آخرت برباد مت کرنا ہے حنیفی. آج ہم آخرت برباد کر رہے ہیں دنیا کی خاطر, یہ سبق لینا ہے. اچھا پھر کیا کہا, اصل بات سنو. پھر یہ حنیفی میری عزت ابھی آپ نے دیکھی نہیں جیسی چاہیے. ایک کام کرو, آپ نیچے اترو, میں اوپر سے ایک ڈول لٹکاتا ہوں, وہ لے لیتا تاکہ لوگ دیکھیں. دور دور سے ڈول لٹکائی, تو ڈول میں کیا تھا معلوم, 20 چنے کے دانے تھے. بولے لوگوں نے جیسے ہی دیکھا نا دور دور سے آ گیا اور کہا, ایک لانے ہمارے حضرت نے آپ کو کیا دیا بتاؤ. یہ چنے 20 آپ کیا کرو گے, یہ ہمیں دے دو, جو قیمت مانگو ہم دینے کے لیے دیں. یہ تو ہمارے لیے بڑی برکت کی چیز ہے, ہمیں دے دو. تبرک دے دو. ابراہیم کیا سمجھے کہ معمولی ہوگا, تو 20 دینار مانگے, 20 اشرفی سونے کے سکے. فوراً نکال اور وہ چلے لے کر چلے آگے. یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ راہب نے ابراہیم بلایا, ادھر کیا ہوا کہ 20 دینار دیے. ارے تم نے بہت سستے چنے بیچے, 20,000 دے دے, نہیں تو 20,000 دے دے. کیا کہا, 20 دانوں کے 20,000 دینار دے دے. ابراہیم میری عزت دیکھ لیتے. اب سنو, مجھے تو یہ جملہ بار بار بس دستخط دیتا ہے. الحمدللہ میں کہتا ہوں یہ راہب کا جملہ اتنا زبردست. سنو جو راہب نے کہا, ابراہیم بن ادہم فرماتے اس جملے نے میری کایا پلٹ دی. کیا عجیب جملہ ہے. کیا کہا معلوم, سن لینا اور یاد رکھنا, اور یہ واقعہ گھر میں سنانا. کیا کہا معلوم راہب نے, ابراہیم میں دنیا کے خاطر یہ سارے مجاہدہ کرتا ہوں, اس پر اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ لوگ میرے قدم چھوتے ہیں, میرے گھر کا طواف کرتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, رنگ روغن کرتے ہیں, عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, میری چیز کو بڑی مقدس اور مبارک سمجھتے ہیں. میں دنیا کے خاطر یہ عبادت کر رہا ہوں. کس کے خاطر, دنیا کے خاطر. یہ ابراہیم اس آدمی کی عزت کیا ہوگی جو اللہ کے لیے عبادت کرے, جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی ہوگی. اس کی عزت کا کیا ٹھکانا. اللہ اس کو دنیا میں بھی کیسی سرخ روئی والی عزت دے گا اور آخرت میں بس دے گا. یہ جملہ الحمدللہ مجھے اتنا
کھٹکھٹاتا ہے. ارے ہمیں عزت چاہیے تو عبادت کرو اللہ کی. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی. قسم کھا یہ بات کہا جائے, قسم کھا کے میں کہتا ہوں آج مسلمان جو نماز کے بھی پابند بن جائے دنیا میں بھی عزت مل جائے, آخرت میں تو ہے عزت. ابھی تو ہماری نماز نہیں ہوئی 100%. اور یہ بات میں پہلے سے کہتا ہوں, ایسے ہی نہیں. آپ کو یاد رہے پہلے کہا ہوں پھر بھی میں کہہ دوں دلیل. ایک جماعت گئی تھی, غالباً اس جماعت میں مولانا محمد عمر صاحب تھی اور تھوڑے دائی امریکہ. پہلی جماعت گئی تھی اس میں. تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جگہ دیکھی اچھی مناسب. تو وہاں پر چرچ ہوا ہوتے ہیں نا, تو چرچ میں باہر جو جگہ تھی وہاں وضو بھی کیا, نماز بھی پڑھی. تو وہاں جو ایک راہب تھا پوپ پادری یہ سب دیکھ رہا تھا. حضرت خود فرماتے ہیں وہ آیا ہمارے پاس اور یوں کہا آپ کس طرح مجھے تعلق کریں مسلم, آپ نے نماز پڑھی وضو کیا, لمبی بات کی تھی وہ سب باتیں میں چھوڑ دے گا اصل بات. تو کہا کہ ایک بات کا جواب دو گے آپ فرمائیں کہ یہاں کیوں نہیں, پوچھو نہیں. لیکن ہم مسلمان, آپ کے یہاں 5 وقت کی نماز ہے اور ہفتے میں جمعہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں جمعہ میں کتنے آتے ہیں کہ جمعہ میں تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پابندی کرتا ہے جمعہ کی. اس کو بھی فکر رہتے کہ میری جمعہ نہ جاوے, ایک فکر رہتی. جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا جمعہ تو ضرور پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ میں کتنے لوگ ہیں, مسجد ہر مسجد بن جاتی ہے, بلکہ شہروں میں تو رستے بھی بند ہو جاتے ہیں. رستے بند کرنے پڑتے ہیں, ٹرافک, ہاں سہن بھی, اوپر بھی, مالے بیسمنٹ سب بن جاتا ہے. اور فجر میں ٹھیک ہے تو سب مشکل. اس سے ٹھنڈی سانس حضرت نے پوچھا تم کیوں ٹھنڈی سانس, مجھے اطمینان ہے ابھی تمہاری حکومت نہیں ہوگی. کیوں کہ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہے امت مسلمہ جتنی جمعہ کی نماز میں آتی ہے اتنی فجر میں آنا شروع کر دے گی, دنیا کی حکومت اللہ مسلمانوں کو دے دے گا. یہ بات تورات ہے اور تورات اللہ کی کتاب, اللہ نے یہ بات. یہ یہودیوں کو پتا ہے, یہودیوں ایسی باتیں ایجاد کروا دیجیے نا, راتوں میں ایک چیز ہوگی فجر میں آؤ ہی نہیں, فجر میں اٹھو ہی نہیں چلتی. ایسی گیم اور ایسی چیزیں آپ کو پتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تھوڑی بتاتے ہیں. ان کے بچوں کا حال دیکھو, ہمارے بچوں کو گیم میں کھیل میں امریکہ کی ٹیم دیکھی آپ نے, نام سنا اسرائیل کی. وجہ یہ ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اور ایسی گیم وہ بناتے ہیں کہ جس میں بچے مسلمانوں کے ایسے منہمک ہو جائے کہ جس کے بنا پر ان کو دین کا بھی پتہ نہ رہے, اللہ کے ذکر کا بھی نہیں, نماز کا بھی نہیں, اپنا بھی نہیں, کھانے کا بھی نہیں, کسی چیز کا نہیں دنیا کا نہیں, آخرت کا نہیں, خود سے نہیں ہونے سے. یہ سب ان کی طرف سے ایجادات ہے. اور پانی اس بنا پر کہ ان کو اسی میں مصروف رکھو. اگر یہ جو پیدا ہو گیا تو ہمارے ہاتھ سے دنیا چلی جائے گی. مسلمان جانتا ہے لیکن سمجھتا ہے. سمجھو نا, ہمارے کتنے مسلمان ایسے تو سمجھنے کا نام نہیں دیتے. بہت افسوس ہوتا ہے واقعہ. خیر تو دیکھو وہ بات ابدیت والی, یہ تو ضمن ایک بات آئی ابدیت. آپ کو پتا ہے بعض علماء فرماتے جب معراج خلوت ہوئی, کوئی نہیں, باتیں ہوئی, یہ پہلا موقع تھا.
گویا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے تجھے مزمل کہا، تجھے مدثر کہا، میں نے تیرا لقب طاہر رکھا، میں نے یاسین رکھا، تو بتا تجھے کون سا لقب پسند ہے تاکہ میں اس سے پکار۔ اللہ کے رسول نے ابدن کہا، ایک مرتبہ یا اللہ تو مجھے ابدن کہتے ہیں، تو اسی واقعے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدن سے خطاب کیا۔ آیت جب نازل ہوئی سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اور ابدن میں جو لطف ہے ایسا لطف کسی چیز میں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب تھا، چوائس اللہ کے رسول کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کی بنا پر اللہ نے اپنے انتخاب کو پیچھے رکھا۔ اللہ کا انتخاب رسول کا ہے اور رسول کا انتخاب عبدل کا ہے۔ آپ نے کبھی تحیات پر غور کیا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب تم پہلے رسول بعد میں، اس لیے کہ اللہ نے فرماتے عبدل میرے رسول کا انتخاب ہے، میں نے اپنے انتخاب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کے انتخاب کو کر دیا۔ کیسا یہ ہے عبدیت، کیسا انتخاب، کیسا مطلب کہ اللہ کو پسندیدہ ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پسند ہے۔ اللہ کرے یہ ہمیں بھی محبوب۔ پھر بعد میں دیکھنا زندگی کے مسائل چٹکی میں آئے، اللہ فرما دے اے بندہ تم میرا کام کر، تیرا کام میں کروں گا، میرا جملہ سمجھو میں کیا کہتا ہوں، بندہ تیری ذمہ جو ہے وہ کر، آگے کا میں نہیں مت دوں گا، یہ تیری پوری دنیا دشمن کا نہیں ہے نا، تو میرا کر، وہ میں ان کے ساتھ میں نہیں مت دوں گا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ایک دن کی مہلت ہے، بس ایک بندہ تو سچ تو بغل ہے اللہ کا ہوتا ہے، دوسرے دن دیکھنا دنیا میں کیا ہوتا ہے، سب ہاتھ جوڑ گئے، قدم پڑیں گے، یہ ظاہر لوگ سنا یہ سب کوئی بات نہیں سوچی تھی، یہاں پہ ایسا میں تو شروع کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ابھی شروع کر رہے ہیں، یہ تو پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھو سنو، ہلاک خان کا نام سنا بولو نہیں، اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کو اس زمانے میں ذبح کیا، سناٹا بول دیا نا پوری دنیا میں، ہفتہ کی حدود جس کی کوئی مثال نہیں، اینٹ سے اینٹ بچا دی، تالاب ندی سروور کھوپڑیوں سے بھرتی تھی، پانی 6 مہینے تک تو سرخ تھا مسلمانوں کے خون سے۔ پول بنا دیا تھا لاشوں سے، تو وہ کیا ہوا تھا تاریخ کا واقعہ میں مختصر سنا، اللہ کیسا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نعمت دے گا اللہ سے بس کنیکشن بس سمجھو، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے نفس کو مخالف کرتا ہوں کہ سمجھ جا کہ وقت اللہ مجھے سمجھ سکتا ہے، وہ واقعہ مسلمانوں کو بلایا گیا، ہلاک خان گھوڑے پر سوار، زبردست ڈر لگے، ایسا تھا نیزا تلوار اور گھوڑا بھی اتنا خطرناک کہ اس گھوڑے پر کوئی مقابلہ نہیں کر، اتنا زبردست اس پر وہ سوار ہو۔ مسلمانوں کو 3 صفوں کے اندر کھڑا کر، ایک مسلمان دلہا تھا، یہ تینوں کو کیوں 3 صفحے کی ایک کے بعد دیگر لائن میں ذبح کیا جاتا تھا، ایک بوڑھا تھا اس سے ہے ایک کھڑے پیچھے پریشان، پہلی صف میں تھا وہ بیچارہ دھیمے سے سڑک گیا اور دوسری صف میں کھڑا ہو گیا، ہلاک خان نے بنالیاں سے دیکھ لیا، تو کہاں چھوٹے گا دوسری صف میں بھی تیری کھڑی آئے گی،
دوسری صف کی بات نہیں، حکم دیا چلو دوسری صف کو ذبح شروع کرو، تو دھیمے سے مستحب کی تیسری صف اللہ دکان نے دیکھ لیا، تو کہاں جائے گا، اس سے کہاں چھوٹے گا، تیسری صف کو بھی ذبح کر دیا، وہ ادھر ہٹنے لگا، پیچھے آتا، اکیلا ایک باقی رہ گیا۔ اللہ دکان نے بلائی کرا، یہ بولے تو کیا سمجھتا ہے تو مجھ سے چھوٹ سکتا ہے؟ میں کب سے یہ تیری حرکت سے دیکھ رہا تھا، تجھے کیسے پتا کہ تو مجھ سے چھوٹ سکتا ہے؟ ہر یہ پورے لائن تھی مسلمان، وہ نہیں چھوٹ سکے تو تو بولا تو میں مجھ سے کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تیرا اللہ بھی نہیں چھوڑوا سکتا مجھ سے۔ بس یہ بولا، اللہ یہ کیا بولتا ہے، تو نے کیا مہلت دی ہے؟ آج کل بولتے ہیں نا یہ لوگ، سنو آج کل کے حالات کیا دکھاتی ہے، واقعہ میں سناتا ہوں، مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے، بس ذرا سی دیر کی ہمیں ضرورت ہے، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ۔ کیا اللہ کے اللہ یہ کیا بولتا ہے، تو ہے زندہ، میرا تو ایمان ہے، معلوم نہیں کس دل سے وہ آہ نکلی ہوگی، گھوڑا ایک دم سے بندھا، وہ ایک دم سے گرا، ایک پیر ایک لبام کے اندر پھنس گیا، یہ جب پھنسا تو گھوڑا اتنا پریشان کہ یہ کیا ہوا، بھاگنے لگا، پھٹتا پھٹتا تھا، اور ایسا وہ زمین کے ساتھ پٹکنے لگا، ایسا بھاگا کہ جتنے بھی سپاہی تھے اس کے قابو میں گھوڑا نہیں آیا، اور یہ گھوڑا بھاگا یہاں تک کہ پہاڑ پر پتھروں پر اس کا سر ایسا پکڑ رہا تھا کہ کچور بنا دیا گھوڑے نے۔ شاید کوئی مارتا تو اس طرح نہ مارتا، ایسا گھوڑے نے مارا، بہت بات کی کسی بھی طرح مشکل سے گھوڑا قابو میں آیا تو اس کی روح تو برباد ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑھا وہی کھڑا تھا، تمام جتنے بھی سپاہی تھے ایک طرف ہرا بخار اپنے بادشاہ کو دیکھتے، ایک طرف مجھے کو دیکھتے کہ یہ بڑھا کیسا ہوگا کہ اللہ فوراً اس کی پکار سن دی۔ اب اس کو قتل تو کیا، عزت کے ساتھ سب نے ان کو روانہ کیا اور سب ڈر رہے تھے، ان کو کچھ مت کرنا، ان کا اللہ تو کیسا ہے، ابھی ہمارے بادشاہ کو ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا اس کے اللہ نے، سب ڈر گئے۔ یہ ہے مسلمانوں ہمارا اللہ، ابھی بھی ہے اللہ، لیکن ہم نہیں ہیں وہ مسلمان کہ ایک آن نکالی فوراً اللہ کی مدد، ہلاکو خان جیسے کو اللہ تعالیٰ نے کیما کر دیا۔ تکبر نا آج کل یہی ہے، آج دشمنوں میں تکبر، اور وہ یوں کہتے کہ کون ہے ہمارا بات دیکھا کرنے والا، ارے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، بس ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اسلام کی طرف آ جائیں، ہم قرآن کی طرف آ جائیں، دیر نہیں رہتی، یہ ہماری طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں، یا اللہ ہم کافی ہو جائیں گے محمد، یہ دشمنوں کی تو ہم کافی، تم بس ہماری بات مان لیا، ہمیں ناراض نہ کرو، تم نیکوکار بن جاؤ، بس تم اچھے بن جاؤ، پھر بعد میں دیکھنا تمہاری کفالت ہماری اللہ وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا کفیل و ذمہ دار ہے، نیک اللہ بنا دے، اللہ مدد ہماری، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اگرچہ واقعات ہم نیکوکار نہیں، ایسی عبادت بھی نہیں، اتنے سب حالات ہیں، پھر بھی ہمارا دل ہوتی، پھر بھی تو رحم کرتے ہیں، تو بڑا رحیم ہے، بڑا قریب ہے۔ ماں جو بچہ پاخانے میں ملوث ہوتا ہے اس کو دستکار نہیں دیتی، ترقی نہیں مانتی، بلکہ اس کو تو پکڑ کے اس کو تو دھلتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، کریم لگا دیتی ہے، خوشبو ادا کر دیتا ہے اور پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ایک ماں اپنا بچہ جو ناپاک اس کو دھکار نہیں دیتی، تو ہم بھی تو تیرے بندے ناپاک ہیں اللہ، گناہوں میں ملوث ہیں،
تو تیری محبت تو ماں سے بھی زیادہ ہے. تیری رحمت اور تیری ممتا تو پوری دنیا کی ماں کو جمع کیا جائے اور وہ محبت ہو. اس سے بھی زیادہ تو تیری محبت ہے. ماؤں کی دلوں میں تو تم نے محبت رکھی ہے تو تیری رحمت اور محبت کیسے ہوگی؟ ہم تو تجھے ماننے والے ہیں یا اللہ. اگرچہ ناپاک ہے ماں ناپاک بچے سے نفرت نہیں کرتی. یا اللہ تو بھی ہماری مدد فرما دے, وہ دن دکھا دے کہ ہمارا دل سکون محسوس کرے ان ظالموں کا حال دیکھ کر. اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, جلدی سے وہ دن دکھا دے کہ مسلمان خوش ہو جائے. یا اللہ, اور الحمدللہ کہے فقوتی دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. قرآن میں جب ظالموں کو سچے ناش کر دے گا, جب سے اللہ خاتمہ فرما دے گا, اس وقت کہو الحمدللہ رب العالمین. تو یا اللہ ایسے دن دکھا دے کہ ہم یوں کہیں الحمدللہ. ان اللہ پر نہیں پر کبھی ظالموں پر کچھ آئے تو الحمدللہ پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.